پر ایک آدمی آیا جو یہودیوں کا کمانڈر تھا. خالد ابن ولید نے اس سے کہا اگر بہتر ہے کہ یہ بغیر لڑے یہ قلعہ ہمیں دے دو. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے خالد, ارے تم جو ہے 1000 ہو اور ہم 10,000 ہیں, تم ہمارا کیا کر لو گے؟ تو خالد بولا یہی تو ہمارا کمال ہے کہ ہم ہوتے کم ہیں مگر اللہ پہ ایسا بھروسہ ہے کہ تم جتنے بھی لڑتے ہو تو اپنے آپ کو بچانے, اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑتے ہو, مگر مسلمان سر کٹانے کے لیے لڑتا ہے. نعرہ تکبیر. ذرا سا بیمار ہو گیا ہے تو مالک کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے. رابعہ بصری کی طبیعت خراب تھی. میری بہنیں سن لیں, رابعہ ایک بانج عورت تھی, ایک کنیز, آزاد نہیں تھی, کنیز تھی. مگر آج میں اس کا نام لے رہا ہوں اور وہ بھی اتنی ادب اور احترام کی محفل میں. یہ اللہ کی محبت کا اثر ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں بقا سے محبت باقی رکھتی ہے, فنا سے محبت فنا کر دیتی ہے. تو رابعہ بصری کی طبیعت خراب ہو گئی, طبیعت ٹھیک ہوئی تو رونے لگی. کسی نے کہا رابعہ طبیعت خراب تھی تو یہ طبیعت جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لوگ, یہ تو طبیعت ٹھیک ہونے پر یہ رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی جب طبیعت خراب تھی تو نمازوں میں جو مزہ آتا تھا اب طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد نہیں آتا. یعنی غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ بیماری نعمت ہے, تو یہ نعمت کیسے ہے؟ فرمانے لگے دیکھو ایک بیمار ہوتا ہے پورا گھر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے, یہ اللہ کی نعمت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اب آپ کو پریشانی آ گئی, آپ نے اس سے کہا اس سے کہا اس سے کہا, آپ نے درد کو چینلائز نہیں کیا, آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, چونکہ ایک درد کا سجدہ 1000 ان سجدوں پر بھاری ہے جن سجدوں میں درد نہ ہو. ایک وہ سجدہ جو آپ کی آنکھیں بھیگنے کے بعد آپ کرتے ہیں, جب آپ تکلیف کے بعد سجدے میں جاتے ہیں آپ یقین جانیں کہ آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. مگر اب کس کو کون سمجھائے؟ اب دیکھیں آپ لوگ موسموں پر اعتراض کرتے ہیں, کچھ نہیں ملتا تو گرمی پر اعتراض کریں گے, کچھ نہیں ملے گا تو سردی پر اعتراض کریں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں تم 100 مرتبہ کہو گرمی بہت ہو رہی ہے, پھر 100 مرتبہ کہو سردی بہت ہو رہی ہے, فرماتے ہیں پھر 1000 مرتبہ کہو کہ بارش بہت ہو رہی ہے. اگر تمہارے کہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے تو کہتے رہو, اور اگر نہیں پڑتا ہے تو کیا ضرورت ہے اللہ کے کاموں میں باتیں کرنے کی, اس کے کاموں میں جو ہے وہ اعتراض کرنے کی. غوث اعظم فرماتے ہیں جو موسموں پر اعتراض کرتا ہے اس کا نام ناشکروں میں لکھ جاتا ہے. یہ روزمرہ کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں کہ وہ درد ہمیشہ اسے دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے. اس نے موسیٰ کو درد دیا, فرعون کو نہیں دیا. اس نے درد ابراہیم کو دیا, نمرود کو نہیں دیا. اس نے اتنا درد جتنا حضور کو دیا اتنا کائنات میں سب رسولوں کو ایک ساتھ نہیں ملا. میرے حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے. فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہے, یعنی تکلیف جو ہے وہ انسان کو قرب الہی تک لے کے جاتی ہے. آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اتنے ہی رب کے قریب ہوتے ہیں, جتنی آسانی میں چلے جاتے ہیں اتنے رب کو بھولتے چلے جاتے ہیں. لہذا جب تکلیف آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں, ناشکری نہ کرے, ایسی باتیں نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو. میں کشمیر گیا تھا, میری بیٹیاں سنیں آپ بھی, تو کشمیر میں ایک غیر مسلم سے ایک محمد سلیم نام کے آدمی, تو ان سے میری ملاقات ہوئی. میں پہلے سے انہیں جانتا تھا, پتہ لگا ان کو کینسر ہے. میں انہیں دیکھنے گیا, ایک کمرے میں وہ بیٹھے تھے. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کینسر کا پیشنٹ تھا, مگر مسکرا کے بولا اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب, مجھے لکھا پڑا کینسر ہے. 90% کینسر میرے معدے میں ہے. ٹاٹا اسپتال والے کہتے ہیں کہ تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. میں نے کہا شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ذرا سوچے تو کتنے لوگ ہیں جنہیں اچانک ایکسیڈنٹ میں یعنی کیسے کیسے موت آ جاتی ہے, مگر میرے رب اتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے کہ میں 2 مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لوں, اس سے توبہ کروں. میں کہا داڑھی کو رکھائی ہے,
کہنے لگے اور تو کوئی نیک عمل کیا نہیں تھا اور قبر میں تو جانا تھا. تو میں نے سوچا داڑھی رکھا کے چلا جاؤں, حضور آئیں گے تو عرض کر دوں گا یا رسول اللہ اور تو کوئی نیک نام نہیں کر کے آیا, میں داڑھی رکھا کے آیا ہوں. کہتا دن گزر جاتا ہے, رات نہیں گزرتی. کہتا ہے میرے 2 بچے ہیں, میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے, بڑا بیٹا 3 سال کا. کہتے ہیں انہیں دیکھتا ہوں تو رات نہیں گزرتی. نوجوانوں صرف تمہاری زندگی نہیں ہے, جا کے اسپتالوں میں دیکھو. ایک آدمی مجھے اسپتال لے کے گیا اپنے گھر الہ آباد کے پاس, اس کا گھر ہے کراؤں میں. تو گھر میں اندر اس کا بیٹا لیٹا تھا, کہ لگا اس کے لیے دعا کر دیں. تو اندر میں گیا تو 28 سال کا آدمی, اس کا بیٹا پڑا ہے چارپائی پر, اس کی ناک میں غذا کی نالی لگی ہے اور وہ بیمار ہے اس قدر کہ وہ 4 سال سے کوما میں ہے. وہ اے سی لگا رہا تھا, اوپر سے نیچے گرا اور گرنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اس کے علاج کے لیے اپنی سبزی بیچتا ہوں, اپنی دکان تک بیچ دی, مگر میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. اور سید صاحب میری بیوی یہ کہتی ہے کہ دعا کرو یا تو میرا بیٹا مر جائے یا ٹھیک ہو جائے, چونکہ میں اپنے بیٹے کی لیٹرین پیشاب دھلاتے پریشان ہوں. ایک ہی گھر ہے اور اسی میں ایک ہی لڑکا ہے اور وہ ایک ہی کمرے میں لیٹا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے. جس کے گھر میں ایک محتاج ہوتا ہے وہ پورا گھر محتاج والی زندگی گزارتا ہے. اگر تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, مجھے حضور کی حدیث یاد آئی, میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے, اسے شکر ادا کرنا چاہیے. مگر یہ سب باتیں تو بھول گئے نا مسلمان. اب تو نوجوان لڑکے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ان کے انسٹاگرام انہیں برباد کر دیں, اللہ نہ کرے کہ فیس بک برباد کر دیں, اللہ نہ کرے کہ ان کے یوٹیوب انہیں برباد کر دیں. اب تو نوجوانوں کو نہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے. جا کے اسپتالوں میں دیکھو کتنے بیمار پڑے ہیں, جا کے اسپتالوں میں دیکھو, جا کے دیکھو ایمس میں, جا کے دیکھو اپولو میں کہ میاں وینٹیلیٹر میں رکھے ہیں. وہ نوجوان جو موٹر سائیکل پہ اسٹنٹ کرتے تھے اچانک گرے اور آج ان کو ہوش نہیں ہے, 3 مہینے سے لاشیں بنے پڑے ہیں. مگر ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں. اب تو نوجوان برباد ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے پاس کوئی نمونے عمل نہیں بچا. نوجوان کے پاس ایک ڈاٹا ہے اور وہ ڈاٹا فری ہے, کہیں وائی فائی لگا لی گئی ہے اور اس وائی فائی کے ذریعے مسلمان برباد ہو رہے ہیں. ذرا توجہ تو کریں, اس مسلمان لڑکوں کو دیکھیں, ان کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرے زمانے میں ایک حافظ اور قاری تھا اور وہ بصرہ کا سب سے بہترین حافظ تھا. وہ ایک دن صبح فجر کے بعد میرے پاس آیا اور رونے لگا. ایکو بھائی کم کر دے, مائک والا کھڑا, ایکو کم کر دے بھائی. کہتے ہیں وہ رونے لگا, حافظ اور قاری. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے پوچھا بات تو بتا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں برباد ہو گیا, کسی لائق نہیں بچا. کہا بات تو بتا. امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہے, یہ ایسے سمجھ لو مولا علی کے مرید کا مرید. اس سے پوچھا کہ تجھے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ میں کل سے قرآن کا ایک لفظ ہی مجھے یاد نہیں, میرے سینے سے قرآن نکل گیا. کہا کیوں؟ کہا کل دوپہر میں جا رہا تھا, ایک لڑکی کا میں نے پیچھا کیا, اس پہ بری نظر ڈالی, تو جب میں اس کے پیچھے چڑھ رہا تھا تو اس نے مڑ کے مجھ سے کہا تجھے شرم نہیں آتی, حافظ قرآن ہو کے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے؟ کہتے تب سے لے کے اب تک قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے. پھر وہ رونے لگا, حضور کہیں ایسا نہ ہو قرآن تو سینے سے نکل گیا, میرا ایمان میرے سینے سے نکل جائے, میرے لیے دعا فرما دے حضور. اللہ اکبر. کہتے امام حسن بصری نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو کوئی عمل بتایا, وہ ٹھیک ہو گیا. مگر میاں اب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جن کے پاس تنہائیوں میں کچھ بچا ہی نہیں, جنہوں نے انسٹاگرام پہ گندی فلمیں دیکھی ہیں, جنہوں نے تصویریں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, ان کا انسٹاگرام دیکھو برباد ہے, ان کا یوٹیوب دیکھو برباد ہے. ذرا غور تو کرو آپ کہ ان کے اسٹیٹس پہ گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں, نام محمد عرفان ہے, نام محمد ذیشان ہے, نام محمد عابد ہے, نام عبد الرحمن ہے, نام عبد الرحیم ہے, اور کام تو دیکھو کون سے ہیں کہ اسٹیٹس پہ ناچتی ہوئی لڑکی کی تصویر لگی ہوئی ہے. اور مسلمان عورتوں کو بھی دیکھو, ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی اور وہ ویڈیو اتنی خطرناک ویڈیو تھی کہ میاں دل چاہا کہ اس لڑکی کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں کہ کچھ دنوں پہلے ایک فلم آئی تھی, اس فلم کو دیکھ
دیکھنے کے بعد تھیٹر کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی, اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام نزہت فاطمہ ہے. برقع اوڑے ہوئے تھیٹر کے باہر کھڑی تھی. کہنے لگا اس وہ رپورٹر پوچھا یہ بتا تجھے فلم میں کون سی اچھی بات لگی, تجھے فلم میں کیا کیا اچھا لگا؟ کہنے لگی مجھے ڈانس اچھا لگا, مجھے فلاں چیز اچھی لگی, مجھے فلاں چیز اچھی لگی. کہا فلم دیکھنی چاہیے؟ کہا ضرور دیکھنی چاہیے. اگر مجھے میری یہ بات اس تک پہنچ جاتی تو میں اس بچی سے یہی کہتا, اے میری بیٹی کیا تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے آئی ہے؟ جب مسلمان لڑکی برقع اوڑھ کے تھیٹر کے باہر نظر آئے اور جب مسلمان بچی اس کا نام فاطمہ, ارے میری بیٹی کم سے کم نبی کی بیٹی کے نام کی تو لاج رکھ لی ہوتی, تو نے یہ کیا بدتمیزی کی ہے؟ مگر اب کون کس سے کہے گا؟ یہ بتاؤ آج تک کسی غیر مسلم نے نہ وہ قرآن کو جانتا ہے نہ وہ حدیث کو جانتا ہے, اگر دوست اس کا نیک مل جائے وہ مسلمان تو وہ کہتا ہے اسلام اچھا مذہب ہے, اگر دوست بگڑا ہوا مل جائے تو وہ کہتا ہے اسلام بیکار مذہب ہے. مگر میاں ہم سے اچھے پہلے زمانے کے فقیر تھے کہ انہوں نے بھیک تو مانگی, مگر میاں انہوں نے اپنے آپ کو رسوا نہیں کر پایا کہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا, ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا جمع مسجد میں. انگریز اس کے قریب گیا اور اس نے انگریز سے بھیک مانگ لی. انگریز نے کچھ پیسے دے دیے, جب پیسے دے دیے تو اس کا بٹوا گر گیا. کچھ دیر کے بعد اس نے بٹوا دیکھ لیا, مسلمان نے بٹوا اپنے پاس رکھا. کچھ مہینوں کے بعد جب انگریز آیا تو کہنے لگا یہ آپ کا بٹوا. انگریز نے اسے دیکھ کر کے کہا کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہا کہ اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی, تو نے یہ نکالے کیوں نہیں پیسے, یہ پرس مجھے واپس کیوں کر دیا؟ تو وہ بھکاری آنکھوں میں آنسو لے آیا, کہنے لگا میں بھکاری تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہ کیا مطلب؟ کہ تو عیسیٰ کا امتی ہے, میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی, میرے سرکار کو تکلیف ہوتی. بھکاری موٹے موٹے آنسوؤں سے رویا, کہنے لگا میں اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تکلیف دوں, لہذا یہ اپنا بٹوا لے لے. انگریز بولا او بھکاری یہ بتا جب تمہارے نبی کی امت میں جب ایک بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ کے رسول کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا کر ہم ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. تمہارے اسٹیٹس تو ایسے ہونے چاہیے تھے کہ تمہارے اسٹیٹس پر نبی کی نعتیں ہونی چاہیے تھی, تمہارے اسٹیٹس پر احادیث لگی ہونی چاہیے تھی, تمہارے اسٹیٹس پر غوث اعظم کے گنبد کی تصویر ہونی چاہیے تھی, میرے نبی کے روضے کی تصویر, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں ہمارے موبائل میں جس کا نمبر سیو ہے یہ کوئی آوارہ انسان نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کا غلام ہے, اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہے. مگر میاں اب تو بھول گئے کب کسے وقت ہے. اب نہ میاں لوگوں کو یہ وقت ہے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے. اب تو بربادی ہمارا نصیب بن گئی ہے, ہم تو بٹ گئے ہیں. کوئی کسی کا ہو گیا, یہ اس کے ہو گیا, میں اس کا ہو گیا. آپ چلے کہاں سے تھے؟ آپ تھے کیا بھائی؟ یہ کو تھوڑا اور کم کرے. ہم تھے کیا؟ 313 فقط 313. مولا علی کہتے ہیں جو اللہ کے رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا, اور جو سب کے سامنے روتا ہے پھر وہ رب کے سامنے. تو پہلے ہم رب کے سامنے روتے تھے, اب 313 مسلمان کہاں کے؟ بدر والے. ادھر دیکھو, ادھر تو دیکھو, وہ بدر والے 313 مسلمان. ادھر مکے سے لوگ چلے ہیں 1000 لوگ فوج بنا کے, کیا کرنے؟ نبی کے دین کو مٹانے, اللہ کے رسول کے اسلام کو مٹانے. عورتوں نے اپنے زیور اتارنے شروع کر دیے مکے کی, لو یہ لے کے جاؤ اور اسلام کو ختم کرو. اپنے زیورات اتار کے دے دیے. مکے کی عورتیں بولی ابو جہل لے یہ پیسے لے جا, یہ ہمارے زیور لے جا, اسلام کو ختم کر دے. سنو, جب مکے کی عورتیں اپنا مال دے رہی تھی تو مدینے کی عورتیں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر یہ 24 سال کا 22 سال کا لال لے جائیے. مکے کی عورتوں نے سنو, مکے کی عورتیں توجہ, ارے ٹھیک ہے, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, ادھر دیکھو, یا رسول
ادھر دیکھو مکے کی عورتیں کیسی تھیں. ہم سے نہ تو آج تک کوئی جیتا ہے نہ کبھی جیت پاتا, مگر میاں ہم کون تھے؟ ہم تو ادھر دیکھو, میں توجہ بتاؤں آپ کو, ہم کون تھے؟ ہم تو وہ تو اقبال کہتا ہے, دشت تو اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ ہے چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی, آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے, مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں, وہ طارق بن زیاد کون تھا جس نے اپنی کشتیاں جلائیں سمندر کے کنارے اور مسلمانوں سے کہا اب ایک ہی بات بچی ہے, یا تو شہادت ہے یا پھر اسپین کو فتح کریں گے. جب اسپین میں اندلس کے ساحل میں مسلمانوں کے جب لشکر اترا اور جب انہوں نے ماننا شروع کیا ہے, جو کہ خالد ابن ولید کے سامنے ایک جنگ کے موقع پر ایک آدمی آیا جو یہودیوں کا کمانڈر تھا, خالد ابن ولید نے اس سے کہا اگر بہتر ہے کہ یہ بغیر لڑے یہ قلعہ ہمیں دے دو. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے خالد, ارے تم جو ہے 1000 ہو اور ہم 10,000 ہیں, تم ہمارا کیا کر لو گے؟ تو خالد بولا یہی تو ہمارا کمال ہے کہ ہم ہوتے کم ہیں مگر اللہ پہ ایسا بھروسہ ہے کہ تم جتنے بھی لڑتے ہو تو اپنے آپ کو بچانے, اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑتے ہو, مگر مسلمان سر کٹانے کے لیے لڑتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, تم تھے کتنے؟ فیضان غریب نواز. سنو